أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق نمبر 10A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے حصہ اول میں ہم نماز کے اندر دعائیں پڑھیں گے، اور جبکہ گرامر میں جو ہے فعل ماضی کی جو ہم نے شروع کی تھی وہ گردان جو ہے جاری رکھیں گے اور نکات تعلیم بھی دیں گے۔ اس طرح اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 14 نئے الفاظ سیکھ کر تقریباً 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 29,000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ درود کے بعد نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، عموماً بہت ساری دعائیں آتی ہیں، ان میں سے ایک مسنون دعا یہ ہے: ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر دے، فی دنیا یعنی دنیا میں، حسنہ یعنی اچھائی بھلائی۔ یہ ربنا جو ہے یہ اسی ٹیبل سے ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا ربہم، ربکا، ربی، ربکم اور ربنا۔ آتینا اس کے دو حصے ہوتے ہیں، آتم یعنی دے، نام یعنی ہمیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ دو، یہ وہی لفظ ہے، آتوا وہی پہ جمع کے صیغے میں آتا ہے۔ پھر دنیا جو ہے ادنا کو کہتے ہیں، چھوٹا، جیسے اکبر یعنی بڑا، اصغر یعنی چھوٹا، کبرا چھوٹی، صغرا اور چھوٹی، ادنا چھوٹا، ادنا بڑا، اور دنیا میں نہیں بڑا۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ چھوٹی کے معنی میں آیا۔ پھر دنیا دو حصے ہیں، یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ یس، چیٹ میں بتائیے۔ الدنیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی شاباش، اسم ہے۔ اگلا سوال ہے کیسے پتہ چلا، کیسے آپ نے پہچانا یہ اسم ہے؟ ہاں جی، یہ تو ٹھیک ہے کہ اسم ہے، لیکن کیسے پتہ چلا؟ کیا علامت ہے اس میں جس سے ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے؟ الف لام۔ ہاں، الف لام سے آپ نے پہچانا۔ حسن، حسنۃ یہ مؤنث ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے بھلائی۔ اب یہ بتائیے آیا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا؟ حسنہ۔ ہاں جی، ہاں تنوین آیا۔ اس میں دو علامتیں آئی ہیں، ایک تو تنوین آیا، دوسری کون سی علامت آئی جس سے بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے اسم ہے؟ ہاں جی، اس میں دو علامتیں آ رہی ہیں اسم، ایک تو تنوین ہے، دوسری کون سی ہے؟ گولتا۔ گولتا جس کے آخر میں آتی ہے وہ بھی اسم کی نشانی ہوتی ہے۔ اس میں دو نشانی ہمیں ملتی ہیں، دو زبر آ رہا ہے تنوین اور گولتا آ رہا ہے۔ یہ آج کے جو ہے انشاءاللہ گرامر کے حصے میں کچھ تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا، اسم کی پہچان اور جو ہے اس کے ساتھ فعل کی پہچان، جو ہم اکثر نہیں ہمیں پتہ ہوتا، ہم آج وہ بھی پڑھیں گے۔
تو حسنت جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گا حسنات، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو جمع کے لیے کیا آئے گا الف تا، حسنات یعنی الف تا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث جمع ہے۔ تو آئیے یہ دیکھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اکثر دعائیں جو ہماری ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو آئیے اس کو دیکھیں کہ ربنا کے شروع ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اصل میں رب کی تشریح میں ہم نے یہ دیکھا تھا وہ ہستی جو ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، ابتدا سے انتہا تک ہمارے تمام جسم اور خلیوں کی اور تمام کائنات کے اندر مخلوق کی جو ہے وہ پرورش کرنے والی ذات جو ہے وہ کیا ہے، وہ رب ہے۔ تو دنیا کی حسنات کیا ہے؟ ضروریات زندگی ہے، خاندان کی فلاح ہے، مال دولت نوکری تجارت ہے، صحت ہے، عزت و وقار ہے، خاندان بچے دوست، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی حسنات یعنی دنیا کی بھلائی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اور جو آخرت کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ فائدہ مند علم، اچھے اخلاق تربیت، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، امن سکون، یہ وہ چیزیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ یعنی اگر کسی کو یہ حاصل ہے اس دنیا میں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے جو ہے کیا آخرت کے اندر جو ہے بہتری ہے، بھلائی ہے، وہ ہے۔ کیا آپ سب کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ اگر کسی کو نہیں نظر آ رہی تو پلیز ہینڈ ریز کریں، اس کا مطلب سب کو نظر آ رہی ہے۔ ہاں، کس نے ہینڈ ریز کیا؟ ایک کو نظر نہیں آ رہی؟ اچھا، چلیں جی، اب تو سب کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ احتساب کریں کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے، کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے؟ پلان بنائے روزانہ کا، ہر کام و آخرت اور دنیا کے حساب سے جو ہے اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو سکھائیے یا ساتھ کوئی ہے تو اسے بتائیے۔ آئیے آگے چلنے سے پہلے ایک بار اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیں۔ آپ میں سے کون ترجمہ کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ یس، ترجمہ کرانے کے لیے ہینڈ ریز کیجئے۔ چلیں جی، سدرا آپ نے پہلے ہاتھ ریز کیا ہے، اس کا ترجمہ آپ کرائیے، اگلا جو ہے پھر ہرا سے کرائیں گے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی۔ ویری گڈ، شاباش۔ اگلا حصہ ہے اس کا وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی ایک تو ہم نے دنیا کے لیے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور پھر یہ وفی الآخرۃ، وفی دو لفظ ہے، وا اور فی یعنی میں، الآخرت آخرت میں، حسنت بھلائی یعنی آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ آخرت میں بھلائی سے کیا مراد ہے۔ آخر کہتے ہیں آخری کو، اور آخرت کہتے ہیں آخرت کو۔ یہ آخرت جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے جی؟ شاباش شاباش، الآخرت، آخرت کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف؟ یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ہاں، اب آپ کو دو نشانیاں نظر آنے لگ گئی۔ یہ آج کا ایک نیا اضافہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر کسی حرف کے آخر میں گول تیاری ہو تو وہ بھی اسم کی ہی پہچان ایک ہوتی ہے۔ آخرت یعنی اس کے اندر دو ہیں، ایک تو ہے الف لام لگ گیا اور دوسرا تے، تو دو نشانیوں نے ہمیں بتایا یہ اسم ہے اور مؤنث ہے۔ تو آخرت کی جو ہے وہ اسناد میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، جنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، سارے گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اس کی طرف۔ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، کسی انسانی آنکھ میں یہ وہ نہیں ہے صلاحیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکے۔ ہاں، جنت میں جانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہوگی، یعنی جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو اس وقت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس کا ہم جو ہے وہ ترجمہ کر لیں۔ یس،
کدھر گئی میرا ثاقب؟ آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ اس کا کر دیجئے ترجمہ. شیخ امتیاز آپ کو اس کے بعد میں لوں گا. یس ثاقب. وفی اور جی میں الآخرہ آخرت حسنت بھلائی. ہاں، اور آخرت میں بھلائی، بھلائی. یعنی یہ دو بھلائی ہم نے مان لی ہے. شکریہ، اب میوٹ کر لیجیے. اور اگلا حصہ ہے وقنا عذاب النار. وقنا کے کون ٹکڑے کرے گا؟ چلے شیخ صاحب آپ کر دیجیے، ٹکڑے کیجیے وقنا کے. شیخ امتیاز وقنا کے ٹکڑے کریں. جی واقعنا عذاب النرباؤ اور قاف زیر کی اور نون الفنا علیحدہ علیحدہ ہوگا. واؤ کے معنی اور کی کیا ہے بچا، نا کے معنی ہمیں اور ہمیں بچا. یعنی 3 ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے کرتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. 3 ٹکڑے کون سے ہیں؟ وا تی نا. یہ عربی کی خوبصورتی ہے اور کسی زبان کی نہیں ہے کہ اس میں ایک واحد حرف بھی جو ہے پورا فعل کا معنی دیتا ہے. کہ جو ہے یہاں پورا فعل کا معنی دے رہا ہے بچا. ایک لفظ، ایک حرف. یہ صرف عربی کی خوبصورتی ہے. کسی اور میں آپ جو ہے ایک لفظ کا فعل نہیں دیکھیں گے. انگریزی میں بھی ڈو جو ہے ڈی اور وہ جو ہے 2 سے مل کر ڈو بنتا ہے. یہاں دیکھیں کاف سے ایک فعل بن گیا. وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے. کیا؟ النار. اب یہ النار جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں جی، آج آپ کو ایک اور چیز بھی میں نے بتانی ہے اسی سلسلے میں. چلیے پہلے تو اس کو پہچانے. اسم یا فعل کیا ہے؟ یہ الف لام اسم ہے. یہ ہاں، الف لام آ گیا اسم ہے. اور دوسرا اس کو یاد کر لیں، کچھ حروف ہیں جو کہ مؤنث ہے عربی میں، اردو میں ہو سکتا ہے وہ مذکر ہو. ان میں سے ایک لفظ یہ نار ہے. نار جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، حالانکہ اس میں مؤنث کی علامت گولتا نہیں ہے لیکن یہ مؤنث میں ہوتا ہے. اسی طرح ارض زمین، اس میں گولتا نہیں ہے لیکن وہ مؤنث ہے. سماوات، اس میں جو ہے الف تا آ جاتا ہے جمع کی سے، اس لیے وہ تو مؤنث میں ہمیں سمجھ آتا ہے. لیکن النار جو ہے اس میں کوئی علامت نہیں لیکن یہ مؤنث ہے. تو 2 چیزیں ہیں اس میں، اسم ہے الف لام کی وجہ سے اور خصوصی طور پہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ آج آپ کو اس کی تھوڑی سی میں وہ پہچان کرواؤں گا. یہ آپ نے ٹکڑے کر لیے. عذاب ہوتا ہے، نار آگ دوزخ کہتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں، جہنم ہے یا کوئی اور نام ہے، سب کے سب مؤنث ہیں. نار آگ بھی مؤنث اور جہنم کے جتنے نام ہیں وہ سب بھی مؤنث ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ گناہگار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. صفائی کیا ہے؟ اس دنیا میں تو استغفار ہے، دنیا کی مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماری ہیں، مشقتیں ہیں، موت کی مشقت ہے، قبر و حشر جو ہے اس کی تکلیف ہے. یہ ان سے صفائی ہوگی. اور اگر اس سے بھی صفائی نہ ہوگی پھر یہ ہے کہ مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا یا نہیں. تو یہ دنیا کے اندر جتنی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جتنا آدمی مشکلات سے گزرتا ہے، اصل میں اس کی صفائی ہو رہی ہے. اس نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ یہیں پہ جو ہے صاف ہو کے چل جائے. اور اگر پھر بھی نہ ہو پھر قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور اس سے بھی نہ ہو پھر جہنم سے پہلے محشر کا اپنا 50,000 سال کا جو دن ہے وہ بھی ایک بڑا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور صفائی کا یہ آسان طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے 100 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب، لیکن یہ تو کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ کون کون اس میں ہوگا یا کس کو جو ہے وہ اللہ کی جو ہے رحمت جو ہے وہ اس طریقے سے معاف کر دے گی. تو اس لیے آپ اور میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہوشیار رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگتے رہیں. دعا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور جو ہے مجھے جنت میں داخل فرما. تو آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ یس
جی ہینڈ ریز کیجئے. چلیے شیخ امتیاز صاحب آپ نے پہلے ریز کر لیا, آپ ہی کر دیجئے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ترجمہ کیجئے. وقنا اور ہمیں بچا عذاب سے, النار دوزخ کے, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. جزاک اللہ خیر. اب یہ پوری آیت کا ترجمہ کون کرے گا بھائی؟ کوئی نیا ہاتھ آنا چاہیے, کوئی نیا بندہ بتائے جس نے ابھی تک نہیں بتایا. یہ جو دو ہاتھ کھڑے انہوں نے تو پہلے کر دیا. چلیں مبرر صدیق آپ آگے ہیں, چلیں آپ کرائیے سسٹر مبرر اس پوری آیت کا پوری جو ہے وہ دعا کا ترجمہ کرائیے. ربنا اے ہمارے رب, آتینا ہمیں دے, اور پھر دنیا میں حسنتاً بھلائی, وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی, وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے. کیا بات, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اب آگے یہ ثنا جو ہے اصل میں ہم پڑھتے تو شروع میں, مطلب جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر اللہ کے بعد جو ہے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں, پھر باقی آگے چیزیں چلتی ہیں. وہ باقی آگے ساری چیزیں تو ہم نے شروع کر کے اعوذ باللہ سے شروع کر کے جو ہے وہ وقنا عذاب النار تک جو ہے وہ, اور یہ سارا وفی الآخرت کا یہ سارا سب کچھ کر لیا. یہ رہ گیا تھا تو اس کو اب یہ یہاں ہم کور کرتے ہیں, کیونکہ آج جو ہے انشاءاللہ نماز کا حصہ پورا ہوگا سوائے دعائے قنوت کے, جس کو ہم آخری لیسن میں لیں گے. تو باقی نماز ختم کر کے کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ صورتیں شروع ہو جائیں گی. تو آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحانک, سبحانک کے ٹکڑے کیجئے. یس ظہیر صاحب آپ نے ہاتھ ریز کیا تھا پھر نیچے چلے گئے. سبحانک کے ٹکڑے کیجئے ظہیر صاحب. جی برادر جی 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 ٹکڑے کریں ٹکڑے. جی سبحانہ اور کا. ویری گڈ. اللہم کے بھی ٹکڑے کریں. اللہم یعنی گڈ. اللہ. واب حمدے کا, یہ واب حمدے کا یہ اکثر ایگزام میں آتا ہے, اس لیے اس کو یاد بھی رکھنا ہے. اس کے ٹکڑے کریں کتنے ہیں؟ جی اس کے 3 ہے. و بی حمد کا. یہ تو 4 ہو گیا, آپ نے کہا 3 ہے. اچھا دوبارہ کیجئے, دوبارہ کیجئے. جی 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 سنو کہ میں غلط بتا رہا ہوں. ہاں آپ نے صحیح کرنا ہے, مجھے صحیح کرنا ہے. میں 4 کر رہا ہوں, آپ 3. آپ ثابت کریں کہ 3 ہے یا 4. جی 4 ہی ہیں. آپ کریں ٹکڑے کریں گے تو پتہ چلے. و بی حمدی حمدی کا علیحدہ. حمد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. الحمد میں حمد کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں, ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے, پہچانا ہے. اس میں جو ہے یہ حمد پورا ایک لفظ ہے, فعل ہے. تو لہذا واب حمد کا 4 لفظ. وہ تبارک, ہاں اس کے ٹکڑے کریں. آج سارے ٹکڑے آپ نہیں کرنے ہیں. الحمدللہ. جی تبارک تا اور بارک. نہیں یہ 2 ٹکڑے ہیں. یہ تبارک لفظ ہے, یہ اس میں کاف علیحدہ نہیں ہے. اسموں کا کے ٹکڑے بھی کرتے جائیں. یہ 2 ٹکڑے ہیں, اسم اور کا. اور جدو کا یہ بھی 2 ہے, جد اور کا, جدو اور کا. غیروں کا یہ بھی 2 ہے, غیروں کا. جزاک اللہ خیر. تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سبحانہ کا دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں. ثنا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یاد رکھیں. حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں, اور تسبیح وہ ہوتی ہے جو نقائص کی نفی کرتا ہے. یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. یعنی خوبیاں جس میں ہوگی ظاہر ہے اس میں نقص نہیں ہوگا. تو ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تجھ میں کوئی نقص نہیں ہے, یہ تسبیح ہے. اور حمد کیا ہے؟ تعریف ہے, شکر ہے, خوبیاں ہیں. تو لہذا ثنا میں سبحانہ اللہ جو ہے, یہ سبحانہ اللہ اس سے نکلا ہے. سبحانہ اللہ یعنی اللہ پاک ہے. تو سبحانہ کے معنی پاک, کا معنی تو,
अल्लाहुम्मा ए अल्लाह वा बिहम्दिक, ये देखिए इसके 4 टुकड़े, वा बे हमदे का 4 टुकड़े, तमाम तारीफें और शुक्र। इसमें वा बिहम्दिक के अंदर जो है ना तमाम तारीफें और शुक्र आते हैं। तो लिहाजा आगे चलने से पहले इस हिस्से का जो है तर्जमा कौन करेगा? हाँ जी, अभी पीछे 3-4 हाथ रेज हुए थे, सारे नीचे चले गए, पता नहीं चल रहा कौन था जिसने नहीं किया। दोबारा रेज करें। चलो भाई, इसी तरह ग्रुप आप लोग गिराओ, आप लोगों ने पक्का हाथ ऊपर किया हुआ है, नीचे ही नहीं करोगे। हाँ चले चले, पहले इसी तरह कर ले। शेख इम्तियाज में आपसे अगला कराऊंगा। सुभानक अल्लाह। हाँ, इन्हें करने दे, इन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, ये नीचे ही नहीं करते हैं। सितरा ग्रुप जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का तर्जुमा कराएं। तारीफ तेरे लिए है। चलो, आधे आवाज आई है, आधी नहीं आई है, मेरे कान ही बंद हैं आज, ये अल्लाह जानता है। अच्छा, अगला हिस्सा प्लीज अभी म्यूट कर। जब मैं बोल रहा हूँ ना, फिर आप खुद ही म्यूट कर लिया करें, ताकि जो है वो आसपास की आपकी आवाजें जो है वो क्लास में ना आए। जब पूछूं उस वक्त ठीक है। और तबारक इसमों का व तआला जद्दू का, व तबारक, ये देखिए ये 2 लफ्ज है, वाह और तबारक। तबारक ये पूरा एक लफ्ज है, इसमें ये का जो है इसका हिस्सा है। हाँ, कभी कभी जो है हम आजमाइश के लिए स्टूडेंट्स को मुगालते में डाल के उसे कहते हैं नहीं ये तो कहा कि मैंने तो है तेरा, वो बेचारा कभी फंस जाता है, और अगर उसकी तैयारी अच्छी हो पक्की हो फिर नहीं फंसता। वो कहते हैं नहीं सर, ये तबारक एक ही लफ्ज है। इससे मिलते जुलते उर्दू में मुबारक, बरकत, तबर्रक ये सारे इस्तेमाल होते हैं। और आगे इसमों का जो है वही लफ्ज है, इसम, नाम का, तेरा, व ताला ये भी 2 हैं, वाव और ताला। ताला के मानी है आलीशान, बुलंद रुतबा, और वाह के मानी तो वही और के हैं। और जद्दों का ये भी 2 लफ्ज हैं, बुजुर्गी तेरी, जद, अमजद, अबा वजाद, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगला हिस्सा है वला इलाहा गैरुक। वला इलाहा ये 3 हिस्से हैं, वाह, ला और इलाह, और नहीं कोई माबूद। गैरों का ये 2 हिस्से हैं। तो लिहाजा ये आगे चलने से पहले इसका पूरा तर्जुमा करना है। हैंड रेज कीजिए जी, हैंड रेज कीजिए। शाबाश 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 शाबाश। इसका कौन तर्जुमा करेगा पूरी सना का? और शेख साहब आपने हाथ रेज किया तो फिर नीचे कर लिया, ठीक है। मुगर्रा सदीक आपने ही हैंड रेज किया हुआ है। यहाँ तो जिसने पहल की, दीन में तो पहल जिसने की वो जीत गया। चले चले चले, शेख साहब आपकी बारी अब बाद में आएगी, पहले उसे मौका दो। मुगर्रा सदीक कराइए कराइए। सुभाना का पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका और बरकत वाला है, इस्मों का तेरा नाम, व तआला और बुलंदो बाला है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वाला इलाहा और नहीं कोई मबूद गैर का सिवाय तेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये दुआ की एक और भी दुआ है जो हम उस दुआ को पढ़ते हैं नमाज के बाद। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर और कसम खाते हुए उनसे कहा था कि ऐ माज, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर कहा कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ इस दुआ को कभी न छोड़ो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। आइए इसका तर्जुमा भी लेते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह,
ہاں جی ابھی آ گئی ہے. جی آ گئی ہے. چلیں شکر ہے کہ جلدی آ گئی ہے. یہ لگتا ہے ویو بھی کر لیں سر, سائڈ پہ بھی آ رہی ہے. اچھا ہم پڑھ رہے تھے اللہم اعنی علی ذکر کا, علی ذکر کا یعنی تیری یاد کی, و شکر بردر کا, نہیں آ رہی, اور سکرین نہیں آ رہی, سکرین نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے, اسی پہ ہی چلے میرا خیال ہے. ہیں؟ ہاں بس اسی پہ چلے, آپ آ گئی ہیں. سائڈ والی کلوز کریں گے تو بند ہو جاتی ہے, بند ہوگی. یہ آج اس نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ. چلیں اسی طرح چلیں, آپ آ گئی ہے. اللہ من اللہ ذکر کا شکر کو یہ آ گئی ہے. یہ وہ اس پہ آ رہی ہے نا, شو پہ نہیں آ رہی. چلے تو اس کے اندر تین چیزیں ہیں, اس دعا کے اندر جو ہے تین چیزیں کیا کیا ہیں, ذکر ہے, شکر ہے اور عبادت ہے. اور دعا کے اندر یہ تینوں چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں, تیرا شکر کر رہے ہیں, تیری عبادت کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے لیے کیا کر ہمیں اس کی توفیق دے, ہمیں اس کی ہمت دے کہ ہم یہ جو ہے تیری عبادت بھی کریں, شکر بھی کریں اور ذکر بھی کریں. اور یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تو اس کو کبھی بھی جو ہے مت چھوڑنا, یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھا جائے. تو آئیے اس کا ترجمہ کون کرے گا, ہینڈ ریز کیجئے پلیز. ہاں شیخ صاحب آپ اس وقت رہ گئے تھے, آپ اس کا ترجمہ کرا دیجئے, باقی وہ سسٹرز نے کیا ہوا ہے. اللہم انی علی ذکر کا و ذکر شکر کا حسن عبادت کا, کرائیے ترجمہ. جی اللہم اے ہمارے اللہ, جو اے اللہ, آئینی مدد فرما میری, اللہ ذکر کا اپنے ذکر پر, و شکر کا اور شکر پر, و حسن عبادت اور اچھی عبادت پر. اچھا برادر اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں میرے ساتھ. اللہم یہ مخصوص ہے ترجمہ, اے اللہ, صرف اس کا یہی ترجمہ, اور یہ اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے, کسی کے لیے نہیں آتا. پورے قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ استعمال کرتا ہے. اللہم اے اللہ, بس یہی ترجمہ ہے اس کا. آئینی یعنی مجھے دے, مجھے عطا کر, کیا, اللہ ذکر کا, اللہ پر, ذکر کا تیرے ذکر پر, و شکر کا اور تیرے شکر کرنے پر, و حسن اور اچھی عبادت کا, تیری عبادت کا. یہ تینوں جگہ پہ کا جو ہے وہ تیرے کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا گیا. اس کے بعد ہے یہ دیکھ لیجئے, اللہم اے اللہ, آئینی مدد فرما میری, اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر, ذکر کرنے پر, و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر, و حسن عبادت کا اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے پر. یعنی جب آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ٹکڑے کیے ہوتے ہیں یا جو ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو آئیے ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد پھر ہم جو ہے انشاءاللہ گرامر اور جو ہے نکات تعلیم لیں گے. اس دوران میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے دوبارہ سے جو ہے وہ ہم کر لیں. آج بس لگتا ہے یہ کہیں کوئی چیز اس کی ہل گئی ہے تو یہ اسی طرح چلے گا. چلیے آئیے اس کو شروع کرتے ہیں.
یہ آج کا حصہ گرامر کا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. آئی کانٹ ٹیل، کیونکہ اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں کلیئر ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم فعل میں مزید آگے اگلے اسباق میں جائیں. کر سکتے ہو تو ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. نہیں پیسے میں وہ کلاس شروع ہو گئی میں کو پڑھ لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق 10B میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے بہت اچھی چیزیں سیکھیں گے. ایک تو ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا، اس میں آج نئے 4 افعال نصرہ، خلقہ، ذکرہ، ابدا دیکھیں گے. اور دوسرا آج ہم جو ہے وہ فعل کی پہچان ایک سیکھیں گے. فعل کی جیسے اسم کی کئی پہچان ہے، اسی طرح فعل کی بھی پہچان ہے. تو ان میں سے آج ایک پہچان جو ہے وہ ہم سیکھیں گے. تو یہ ہم ٹپیائی کے ذریعے سیکھیں گے. میرے ساتھ دہرائیے: سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. فعل ہم نے شروع کیا تھا اور یہ ہم نے دیکھا تھا فعل جو ہے وہ 3 حروف سے اکثر مل کر بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فعلا، فاتح، فتح، نون صادرا، نصرا، ضاد را، با، ضربا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ افعال 3 اقسام کے ہوتے ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا یا ہو. سر آواز نہیں آ رہی. جناب والا آواز مفقود ہے. یہ آ جاتی ہے جی، ذرا ہولڈ کر لیں، کوئی ایشو ہے ان کا نیٹ کا. کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جی. جی جی بالکل آ رہی ہے، الحمدللہ. الحمدللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، کیونکہ جب ہم آسانی کی طرف جاتے ہیں تو دنیاوی مشکلات جو ہے وہ آتی ہیں. تو ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ فعل جو ہے اس کے 3 جو ہے وہ ہوتے ہیں، گروپ ہم نے بنائے تھے. پہلے گروپ میں فعلا، فعلو، فعلا، فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا.
दूसरे ग्रुप में हमने ये देखा था फ़अलता फ़अलतु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया। तीसरा ग्रुप हमने अपने आसानी के लिए बनाया था फ़अलतु आप सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलतु फ़अलना, फ़अलतु फ़अलना, फ़अलतु फ़अलना। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद अब हम आते हैं, ये एक टेबल हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड टेबल, यानी ये हमारा सांचों का टेबल है। फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। आप में से कोई एक बार इस टेबल को दोहरा दे, फिर हम आगे चलते हैं। यस, हैंड रेज कीजिए। तेरा साकिब आपने सबसे पहले हैंड रेज किया है, चलिए आप दोहरा दीजिए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। वेरी गुड, ये हो गया हमारा बेसिक टेबल। अब ये सिद्रा आपने उसके बाद हैंड रेज किया है, आप इसको दोहरा दीजिए। जी सिद्रा म्यूट है। अच्छा, फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतु आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो आइए इस पे ये सवाल जवाब है। तो ये कौन कराएगा? हैंड रेज कीजिए। हाँ ज़हीर, आए ब्रदर ज़हीर आपकी बारी है। हल जी, जी। फ़अला, हल नाम फ़अला क्या उसने किया, हल फ़अला तर्जुमा नहीं कीजिए, सिर्फ जो अच्छा सवाल जवाब। हल फ़अला, अच्छा हल फ़अला नाम फ़अला, हल हल फ़अलु, नाम फ़अलू, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु यानी मैंने किया, हाँ हल मैंने किया, फ़अलतु, हल हल फ़अल फ़अलतु। नाम फ़अलना हाँ हमने किया। गुड। अब आज जो हमने पढ़ने हैं नए अफ़ाल, वो है नसरा उसने मदद की, खलका तो उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। महाराज आप म्यूट हो गए हैं, नसरा का टेबल कौन कराएगा? आप तो म्यूट हो गए थे। जी शेख इम्तियाज आप जो है कराइए नसरा का टेबल। शेख इम्तियाज नसरा का टेबल। दी नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जबरदस्त। अब ये आगे कौन कराएगा भाई? शेख साहब के बाद किसकी बारी है? सर मैं शेख इम्तियाज के बाद कौन कराएगा? करवाऊं सर? करवाइए, कराइए, चलिए। नसवारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। चले, ये भी होगी बात। अब आगे है इसका सवाल जवाब। ये जो है वो अभी हैंड रेस किया हुआ था हिरा साकिब ने। हिरा साकिब के अलावा और कौन कराना चाहता है? चले हिरा आप कराइए। हल नसर क्या जवाब होगा? नाम नाम नसरा, हल नसर
नाम नसरू, हल नसरता, नाम नसरतु, हल नसरतुम। नाम नसरना। वेरी गुड। चले, मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज कुछ चीजें नहीं हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हम टाइम में कवर करें। ये जैद जो है इसकी दो हालतें हैं, एक है दो पेश के साथ, एक है दो जबर या दो जेर के साथ। जब ये दो पेश के साथ आता है इसम, ये इसकी असली हालत होती है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और इसको क्या कहते हैं, फाइल। जब इसमें दो जबर या दो जेर हों तो ये जो है इसकी बदली हुई हालत होती है और इसे हम कहते हैं मफऊल, ऑब्जेक्ट। तो आइए देखिए इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन। हल नसरा जैदन जो है इसका क्या तर्जुमा है? यस, कौन बताएगा? हल नसरा जैदन, नाम नसरा, तर्जुमा कीजिए। हल नसरा जैदन का तर्जुमा कीजिए। क्या हल नसारा, क्या हमने मदद की जैदन, जैद की, क्या हमने जैद की मदद की? नसरा, नसरा है पहला सीगा है ज़हीर भाई, उसने पहला मदद सीगा है। क्या 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 उसने मदद की जैद की, जैद की मदद नसरा, की? उसने मदद, देख देख, एक एक लफ्ज को लेते हैं, एक एक लफ्ज। हल्के मैंने तो क्या हो गया, नसरा उसने मदद की, क्या उसने जैदन, मदद की। जैद। इस तरह तर्जुमा आप करेंगे, मतलब कोई भी चीज सामने आ जाती है परेशान मत हुआ करें, उसके टुकड़े करें, जुमले के भी टुकड़े करें। इस जुमले में तीन टुकड़े हैं, हल, नसरा और जैदन, ये तीन टुकड़े हो गए। तो हल के मैंने क्या, नसरा उसने मदद की, जैदन जैद की, नाम नसरा जैद। हल नसरू जैदन, अब है हल नसरू जैदन जी। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की जैदन, जैद की, हाँ, क्या उन सब ने जैद की मदद की? जवाब, नाम नसरू जैदन, हाँ नाम उन नसर। सब ने जैद की मदद की। ये पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप में वही जवाब होगा जो सवाल है। पहला ग्रुप क्या था, होवा हुम का, होवा हुम। यहाँ नसरा जो है हुआ है, नसरू जो है हुम है। तो ये जो सवाल में है वही अल्फाज जवाब में आ जाएंगे। पहले ग्रुप में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आता है इस दूसरे ग्रुप में। हल नसरता जैदन, जब ये कहा जाए हल नसरता जैदन तो क्या जवाब होगा? क्या आपने जैद की मदद की? हाँ, तो जवाब क्या होगा? नाम नसर तो जैदन, हाँ मैंने जैद की मदद की। नाम नसर तू जैद, नसर तू। जी जी। इंशाल्लाह आज के आने वाले हिस्से में आइंदा से आपकी ये गलतियां खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। ये तय की जितनी गलतियां ये आज हम कवर करेंगे। हल नसर तू जैदन, क्या तर्जुमा होगा? पहले तर्जुमा करें, हल नसर तुम जैदन। हल नसर तुम जैदन, क्या आप सब ने जैद की मदद की? नाम तो जवाब नसरना क्या? जैदन, हाँ हम सब ने मदद की जैद की। तो अगर कभी आपको सवाल जवाब में क्विज में कोई सवाल आ गया और पता नहीं चल रहा है, उसका तर्जुमा करना, तर्जुमा करेंगे तो आप खुद ब खुद उसका सही जवाब ढूंढ लेंगे। आगे है खलाका करते हुए, खलाका के मैनी है पैदा किया, खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जी, इसका टेबल कौन कराएगा? हाँ, क्या बात, आज तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं। चलिए चलिए शेख साहब करवा लें, कोई और आया नहीं तो जाहिर है आप कराएंगे। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता तुमने आपने पैदा किया या तू ने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। क्या बात है, आप लोग तो रवा हो गए। अब कौन कराएगा? हाँ जी, दो ही पार्टी है नजर आ रही है। खलका, हाँ, नुसरत, नुसरत, नुसरत नया नाम आ गया, नुसरत नसीर। आपने कोई टेबल नहीं कराया, कराइए कराइए, आपकी बारी है। खला खलका जी, उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया।
کیا بات ہے سسٹر. بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب آگے نہ لکھا اور آدمی کر رہا ہو نا تب پتہ چلتا ہے کہ ذہن کام کر رہا ہے. اگر آگے لکھا ہو تو پھر تو پڑھنے والی بات ہوتی ہے. چلیں جی سوال جواب کون کرائے گا اس کے؟ جی ہاں نہیں بھائی آگے نہیں بھائی ابھی تک پتہ نہیں کدھر تھے. دیکھو ساروں نے جو ہے نا سسٹرز نے جو ہے نا جواب دیا. آپ لوگ بھائی سب سو رہے تھے. آ جاؤ. نہیں بھائی نہیں بھائی حل خلا کا کیا جواب ہوگا؟ ما خلق ویری گڈ. حل خلا کو ما خلق حل خلا هل خلق ما خلقت حل خلق تم. ما خلقنا. یہاں یہ ایک چیز بتانے کی ہے وہ میں آپ سب کو بتا دوں. چونکہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہے صفت ہے. تو اس لیے ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. تو اس لیے ہم یہاں جواب میں نام نہیں لا رہے ہیں. ہم نے مال لیا. جب وہ کہتا ہے کیا تو نے پیدا کیا تو ہم کہتے ہیں نہیں میں نے پیدا نہیں کیا. کیا اس نے پیدا کیا؟ نہیں اس نے پیدا نہیں کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ آگے آ جائے گا. یہ ایک نیا لفظ آ گیا شیء. دو پیش کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی حالت میں ہوتا ہے اور سبجیکٹ فاعل ہوتا ہے. دو زبر دو زیر کے ساتھ تو یہ بدلی ہوئی حالت میں ہوتا ہے اور مفعولی حالت میں ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. حل خلق شیء کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیء اس نے کوئی چیز پیدا کی. حل خلق شیء کیا ان سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیء ان سب نے کوئی چیز پیدا کی. حل خلقت شیء کیا تو نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقت شیء نہیں ہم نے کوئی چیز پیدا کی. حل خلقتم شیء کیا آپ سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقنا شیء ہم سب نے کچھ پیدا نہیں کیا. اس ٹیبل کو ایک دفعہ کوئی دہرا دے تو پھر جو ہے آگے چلتے ہیں. یس بھائی یہ سوال جواب کون کرے گا؟ چلیں سدرا گروپ. ما خلق کا شیء کیا جواب ہوگا؟ ابھی تو ادھر تھی. سر ایک منٹ ما خلق کا شیء حل خلق شیئا حل خلقت شیء ما خلقت شیئا. اس کو بھی جواب دینے دو. وہ سو رہے میں چاہتا ہوں وہ اٹھ جائیں. وہ سو رہے سوتے لوگوں کو اٹھانا ہے. ورنہ سوال جواب تو میں 3 دفعہ زور زور سے دہرا رہا ہوں. ما خلقت شیئا کیا جواب ہوگا؟ گروپ تم لوگ 4 سو رہے. 4 لوگ بیٹھ کے سو رہے. یس ما خلقت شيئا هل خلقت شيئا ما خلقت شيئا هل اچھا اب آ گیا خلقتم. ذکر. پلیز نہیں بھائی ابھی میں آپ سے کرواتا ہوں. ایک دفعہ میں اسے دہرا دوں پھر آپ سے کرواتا ہوں. ذکرہ اس نے ذکر کیا یا یاد کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا یاد کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. چلے نہیں بھائی آپ ایک دفعہ دہرا دیں. ذکرہ کا ٹیبل دہرائیے. ذکرہ اس نے کیا. ذکرو ان سب نے کیا. ذکرتا آپ نے کیا. ذکر کیا. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرہ نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. آپ سے ایک سوال ہے. اگر میں یہ کہوں اس نے کیا تو کیا کہیں گے؟ اس نے کیا فعال. یہ تھا سو کہتے نا. دیکھو کچھ لوگ مدد کرنے بھی آ جاتے ہیں جلدی جلدی. ہاں یہ جو مدد کر رہے تھے نا آج ابھی مدد کرے. ذکرہ کا ٹیبل تو رہے. ظہیر بھائی تھے کون تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے مدد کی؟ چل پھر ابھی ٹیبل بھی رکھے بھی. ذکرہ ٹیبل کرائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا تم نے آپ نے ذکر کیا. ذکرتم میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا.
अबदा का टेबल चलें जी, कौन कौन कराना चाहता है अबदा का टेबल? अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तो मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना आप हम सब ने इबादत की। ये होगी बात। अच्छा, अबदा के बाद जो है टेबल आ जाता है हमारा, यही अबदा का टेबल है। चलें जी, कौन पढ़ाएगा? चले इरा साकिब। अबदा ठीक है, उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। इसमें टेबल में एक बड़ा उलझावा है। अभी आप इसे गौर से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, यहां तक कोई मसला नहीं। अबत्ता, अबत्ता दाल की आवाज ही नहीं आ रही है, दाल गायब हो गया। अबत्ता ए की दो आवाजें आ रही हैं और बे जाके डायरेक्ट ए से मिल रही। अबत्ता तूने इबादत की, अबद तू मैंने इबादत की, अबद तुम सब ने इबादत की, अबदना दाल वापस आ गया, अबदना हमने बना, नहीं पता चला मैंने क्या किया। ये जो दरमियान के तीन सीगे हैं, इनमें दाल की आवाज जो है वो जज्म जो है वो उसकी वजह से गैर, और बाद जो है जाकर सीधा ता से मिल जाता है, तो इसकी गिरदान यूं बनती है अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। दाल जो है वो फिर आके अबदना में जो है वापस लौटती। अब आप सब मीट हो जाए, गहरा लंबा सांस ले लें, सीधे होकर बैठ जाए, और जो है ये देखें आज एक नई चीज आपकी आ गई है, टाइम पूरा है, लेकिन ये हम सवाल जवाब के सेशन में जो है इसे काउंट कर लेंगे। फेल की बहुत सी पहचान है, जैसे इसम की है फेल की भी। उनमें से एक ये है कि फेल के आखिर में ता जबर, ता जेर, ता पेश और ता जज्म आता है। अगर किसी जो है हरफ के आखिर में ये आ रहे हो तो वो फेल होते हैं। ये एक निशानी और भी है। इन सब में गुजरे हुए जमाने का वक्फा है। मसलन ता जबर के अंदर जो है वाहिद मुजक्कर होता है, तूने। ता जेर में वाहिद मुअन्नस होता है, तूने। ता पेश में वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं, इसका मायना होता है मैं, मैंने। ता जज़म का मायना होता है वाहिद मुअन्नस वो या उस। और इसके बाद है ता जबर के देखिए मिसालें। खलकता, खलकता तूने पैदा किया, अनमता तूने इनाम किया, कतलता तूने कत्ल किया, दखलता तू दाखिल हुआ, कुलता तूने कहा, खरजता तू निकला, सअलता तूने सवाल किया, रज़कता तूने रिज़्क दिया, समिअता तूने सुना। और अगर हम कहें फालता तो क्या मायने होंगे फालता के? जो हमने पढ़े अब मैं वो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। फालता तूने yes. किया, हाँ तूने किया। फतहता, तूने खोला, तू निकला, ज़करता, तू खोल, तूने खोला, तूने जिक्र ज़करता, किया, ज़करता, तूने जिक्र किया, तूने जिक्र किया, शकरता, तूने शुक्र किया, यानी अगर किसी चीज़ के आखिर में पे जबर के साथ आ जाए तो क्या होगा, सामने का मुअन्निस का तर्जमा किया जाएगा। ये एक काम की बात आज आपको पता चल गई। और अगर टे के ऊपर पेश हो, तू हो, तो फिर क्या होगा, ये मुअन्निस और मुज़क्कर दोनों के लिए आता है। देखें, खरज तू मैं निकला या मैं निकली, दखल तू मैं निकला या मैं दाखिल हुआ, अमर तू मैंने हुक्म दिया, अनम तू मैंने इनाम किया, खलक तू मैंने पैदा किया, जलम तू मैंने जुल्म किया, फदल तू मैंने फजीलत दी, रज़क तू मैंने रिज़्क दिया, कतल तू मैंने कत्ल किया। और अगर मैं ये कहूं फ़अल तू तो क्या तर्जुमा होगा?
میں نے کیا میں نے کیے میں نے کیا میں نے جعلتو میں نے یہ وہ ہے بنایا جو ہم میں نے بنایا فتحتو میں بنایا میں نے کھولا میں نے کھولا ذکرتو میں نے ذکرتو میں نے ذکر ذکر کیا کیا شکرتو میں نے میں نے شکر کیا شکر کیا میں نے شکر کیا شکر کیا ابھی آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے الفاظ ذخیرے میں آگے جتنے آپ کے آتے ہیں ہم ان کے آخر میں اگر تے کے اوپر پیش آ رہی ہے قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں اب آپ نے یہ تے کو پکڑنا ہے زبر آ رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ نے تم نے پیش آ رہی ہے تو میں اور تیسری حالت اس کی ہم دیکھتے ہیں جب جزم یعنی اگر اس کے اوپر زبر پیش تے کے اوپر نہیں ہے یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا مثلا صداقت یہ باعث ہوگا صداقت اس نے سچ کہا اشارت اس نے عورت نے اشارہ کیا کذبت اس نے جھوٹ بولا قالت اس نے جو ہے کہا تو یہ جو ہے اسی طرح سے اگر میں کہوں فعلت تو کیا ترجمہ ہوگا فعلت اس نے کیا کیا عورت نے کیا جعلت اس مونس نے اس بنایا عورت نے بنایا فتحت اس نے اس مونس کھولا نے اس کھولا عورت نے اس کھولا عورت نے کھولا شکارت اس نے اس شکر عورت کیا اس عورت نے شکر کیا ذکارت اس عورت نے اس شکر کیا اس مؤنث عورت نے شکر کیا ذکر اس عورت نے ذکر کیا یا یاد کیا نصرت اس عورت نے مدد کی اس عورت نے ذکر کیا اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تے جس پہ جزم ہوتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مؤنث کے اور فاعل کے آخر میں آنے والی یہ علامت بھی جو ہے وہ فعل کی پہچان ہے فعل کی پہچان میں تا زبر تا پیش تا زیر اور تا ساکن یہ چار آتے ہیں ان کو تا کا گروپ کہتے ہیں ایک اور چیز جس سے ہم اسم کو پہچانتے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا اگر کسی اسم کے آخر میں گول تے آئے یا الف تا آئے تو وہ جو ہے اسم کی پہچان ہوتی ہے جیسے مسلماتن اسلام لانے والی عورت کافراتن کفر انکار کرنے والی عورت امراتن عورت شجراتن درخت دلالتن گمراہی طائفتن گروہ آخرتن آخرت آیاتن نشانی رحمتن رحمت کریتن بستی ادوبتن دشمنی کلیلتن تھوڑی الحیاتن زندگی امتن امت یہ قرآن میں آتے ہیں اب اس کو آپ نے اس میں دو چیزوں کا پتہ چل رہا ہے نمبر ایک اسم کا کہ یہ سارے اسم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر تنوین آ رہی ہے بولتے آخر میں مؤنث ہے اسم ہے تنوین کی وجہ سے اور مؤنث ہے گولتے کی وجہ سے اس کا مطلب ہے اس میں اسم کی دونوں علامتیں ہم پہچان رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے جو آج آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو آپ اگر توجہ سے دیکھیں تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے جن کے آخر میں گولتے اور تنوین آ رہی ہے آپ فوراً سمجھ لیں یہ مؤنث ہے پھر ایک اور علامت ہم نے پڑھی تھی جمع میں الف تا کی کہ یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے یا اسم کی نشانی ہوتی ہے جیسے مسلماتن وہ تمام مسلمان عورتیں مومناتن ایمان لانے والی عورتیں کائناتن فرمانبردار عابداتن عبادت کرنے والی کافراتن کفر کرنے والی صادقاتن سچ بولنے اچھا یہاں ایک چیز دیکھ لیں یہ دیکھیں کانے تاتن اور صادقاتن میں جو ہے الف نہیں آیا ہے بلکہ کھڑا زبر آیا ہے قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے بعض جگہ وہ الف تا کو کھڑی زبر اور تا سے لکھتا ہے اگر کہیں کسی جگہ یہ آ رہا ہے تو بھی سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اسم اس کے علاوہ ایک چیز البتہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گول تا جو ہے وہ مؤنث واحد کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ کچھ اسموں میں مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آلہاتن السنتن کافتتن ملائکتن یہ سارے تو مؤنث ہیں لیکن اس کے مقابلے میں طلحۃ حذیفۃ اسامۃ سلمۃ یہ دیکھیں ان کے آخر میں گولتے آ رہی ہے لیکن یہ سارے کیا ہیں مذکر ہیں
اور فرق کیا ہے یہ دیکھیں، پچھلے کو پھر غور سے دیکھیں. ملائکتن 2 پیش، آلہتن 2 پیش، السنتن 2 پیش، افئدتن 2 پیش. یہ تو سارے مؤنث ہو گئے جمع. اور یہاں کیا ہے؟ طلحتو، حذیفۃ، اسامۃ، سلمۃ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق ہے. فرق پہلے بتاؤ پھر میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں. سر اس میں تنوین کا 2 پیش ہے اور اس تنوین میں ہے single اور اس میں پیش ہے. سنگل پیش ہے. اگر کسی حرف کے آخر میں گول تے آ رہی ہے اس پر سنگل حرکت ہے، یعنی تنوین جو ہے پیش زبر زیر کی آ رہی ہے، وہ مذکر. اور اگر اس کے اوپر تنوین پوری آ رہی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ رہی ہے، وہ مؤنث ہوگا، چاہے ہم اسے مذکر سمجھتے ہو. جیسے یہ ہے آلہتن ہم مذکر سمجھتے ہیں، ملائکتن ہم مذکر سمجھتے ہیں، السنتن یہ زبان کو کہتے ہیں، افئدتن یہ گناہ. یہ سارے کیا ہیں؟ دیکھیں یہ مؤنث ہیں عربی میں. تو یہ آج ایک کام کی چیز تھی جو میں نے سکھائی ہے، یہ آپ کو ریکارڈنگ میں مل جائے گی، وہاں سے ابھی دیکھ لیجئے گا. کوشش کیجئے کہ اس کو 2-3 دفعہ آپ اس حصے کو غور سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو بہت سے لفظ آپ جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دیں گے. کہ تا زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تا پیش کے ساتھ آ رہا ہے. تا زیر کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے سلیبس میں بھی اس کو آخر میں پڑھاتے ہیں. اس کی وجہ کہ تا کے اوپر زیر 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں اصلی حقیقی جو کہ تا مؤنث کی علامت، اور دوسری ہوتی ہے عارضی جو تے کو آگے ملانے کے لیے. چونکہ ابھی آپ کا وہ لیول نہیں، اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا. صرف یہ 3 تے جو ہے نا وہ آپ کو پکی کرائی ہیں. یہ اب آپ نے نہیں بھولنا کہ تا زبر، تا پیش اور تا ساکن جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جتنے ٹیبل ہیں ان میں یہ تینوں آئیں گے. مثلا فعلتا، سوری فعلا سے فعلتا، فعلتا فعلتو، یہاں پہ کیا ہوگا؟ فعلت. یہ تے کی ساکن حالت آ گئی. اسی طرح ذکرتا ذکرتو، ذکرت، شکرتا شکرتو، شکرت. تو یہ ابھی آپ کو پہچان آنی چاہیے. اب آج کے ہوم ورک کا جو ہے بہت آسان ہے. ایک تو یہ ٹیبل ہے، ٹیبل ابھی آپ کے پکے ہو گئے ہیں. یہ جو ہے آپ نے دہرانے ہیں. یہ پہلا جو ہے وہ نصرہ کا ٹیبل ہے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرنا وغیرہ. اور اسی طرح خلقہ، ذکرہ، بدا یہ آپ نے کر لیے. سوال نمبر 2 میں جو ہے آپ نے جو ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. جیسے نصرنا الفقیر، فقیر، الفقرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ البتہ تحقیق مدد کی آپ سب کی اللہ نے، بس ہم سب نے مدد کی. فَنَصَرُوهُ، یا حل نصر محمود، نام نصر محمود. تو یہ دیکھ لیں نقطہ تعلیم بہت اچھا ہے کہ پاکٹ سائز یہ جو ہے آپ کا، اس کو آپ نے ہمیشہ اپنے جیب میں یا ہے وہ پاکٹ میں رکھنا ہے. دن میں کم از کم 5 مرتبہ جو ہے اسے دیکھنا ہے ہر نماز کے بعد. اور پھر جو ہے اس کے علاوہ آپ نے 2 سبق جو ہے وہ یاد کرنے ہیں یا کتاب سے، اور جو ہے اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک سے جو ہے دیکھ کے پڑھنا ہے. نبی زدنی علما کا جو آپ نے ورد کرنا ہے. اور یہ جو ہے اس طرح ہم آج کے سبق کے اختتام پر 116 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو تقریباً 29,000 بار کے قریب آ رہے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. تو آج کا سبق جو ہے یہ ہمارا پورا ہوا. اب آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، باقی یہ سبق کو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں. جی سر ایک سوال ہے. جی سر ایک سوال ہے. جی سر، جو تا پہ جو براہ جزم آئی ہے جس میں جی جو تا پہ جو جزم آئی ہے اور آپ نے فرمایا نے اس کو مؤنث کے حوالے سے ہے، مثلا فعلت اس مؤنث نے کیا، تو مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ فعلت تو ہوگا اس مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے سر کیا کریں گے؟ مذکر کے لیے فعالہ کھڑا ہے نا، فعالہ نہیں کر کے آیا. ہاں سر، فعالہ کا ٹیبل فعلہ اس میں فعالہ. تو وہاں مؤنث کے لیے فعلت ہو گیا اور مذکر کے لیے فعلت. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سر. نہیں آپ الٹ کہہ گئے ہو. مذکر کے لیے فعالہ، مؤنث کے لیے فعالہ. اس کو ہم ایسے دہراتے ہیں، جب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے نا تو آپ کو ہم ایسے دہرائیں گے. وہ فعالہ جی یا فعالت، وہاں پہ اس طرح دہرائی کراتے.
हुआ फ़अला सही हिया फ़अलत, सही हुआ ज़करा हिया ज़करत, हुआ शकरा हिया शकरत, हुआ समिअ हिया समिअत, हुआ जअला हिया जअलत। तो यार मैं कितने दोहराऊंगा, 2-4 काफी होते हैं। यस, किसी और कोई बाकी तो आप अपने करो यार, इतने फेल देते हैं, इतनी हमसे करो बैठ के। चलो, किसी और बहन भाई का कोई सवाल नहीं है तो हम इसे बंद करते हैं। आज वैसे ही बहुत गड़बड़ हुई, पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो गया। चलिए फिर अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज। कल की क्लास में इंशाल्लाह मजीद जो है वो इसे देखेंगे, अफ़ाल की मजीद पहचान कैसे करते हैं।